میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. یہ جو پاکستان فوج کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ پاکستانی فوج کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دیں، اور پھر یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی فوج نہیں گراتی تو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو گرا دیں. وہ جو نواز شریف بیسکلی یہی کہہ رہا ہے نا کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ باجوہ کو اور ISI چیف کو گرا دو. یہ کبھی میں نے اپنی زندگی میں سویلین گورنمنٹ کے دوران کسی کو فوج کو اٹیک کرتے ایسے نہیں دیکھا. یہ کبھی نہیں ہوا. پہلے مارشل لاز کے دوران ہوتا ہے، جب مشرف تھا تو اٹیک کرتے تھے فوج، کیونکہ مشرف آرمی چیف بھی تھا، پریزیڈنٹ بھی تھا. ضیاء کو کرتے تھے لیکن تب میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن تھا. لیکن کبھی ایک سویلین ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے دور میں اٹیک کرنا اٹس انہرڈ آف. اور ان کی کوشش کیا ہے کہ فوج کے اوپر اتنا پریشر ڈالیں، اس کو اتنا مجبور کریں کہ وہ گورنمنٹ کو گرا دے، کیونکہ وہ ڈیسپریٹ ہو. پہلے انہوں نے سمجھا گورنمنٹ گر جائے گی، پہلے وہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، جب گورنمنٹ سروائیو کر گئی ہے تو اب وہ یہ ڈیسپریشن کی اینڈ ہے کہ جب GHQ چلے جائیں گے. یہ اپنے اطمینان رکھ لو کہ ان کی ساروں کی ٹریٹمنٹ ہونے والی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب اور شکیل انجم صاحب. سب سے پہلے بڑے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے آج کی اہم نیوز کانفرنس کی. تو DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے ملک کی داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال، چیلنجز اور مختلف امور سے متعلق میڈیا کو بریفنگ دی ہے. سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا اور سوال و جواب سیشن میں PDM کے الزامات سے متعلق سوالات پوچھے گئے. DG ISPR نے تمام سیاسی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ جس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس میں کوئی وزن نہیں. الزامات پر تشویش ضرور پائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود فوج کا مورال بلند ہے اور اپنی جگہ کام کر رہی ہے. اسی طرح ایک اور سوال پر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاک فوج حکومت کا ذیلی ادارہ ہے. گورنمنٹ پاک فوج پر لگائے گئے الزامات کا بہتر انداز میں جواب دے رہی ہے اور فوج کو سیاسی معاملات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اسے گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی سے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہیں اور ہمیں اس معاملے سے دور رکھا جائے. PDM کے راولپنڈی مارچ سے متعلق پاک فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے راولپنڈی آنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. اگر وہ راولپنڈی آئیں گے تو انہیں چائے پلائیں گے. دوسری طرف پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی قومی اداروں کا بھرپور دفاع کرتے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے اپوزیشن کو 2 ٹوک الفاظ میں یہ پیغام دیا ہے کہ قومی اداروں پر حملے کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کا علاج کریں گے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کا قومی اداروں کو سیاست میں گھسیٹنے کا مقصد کیا ہے؟ آئی تھنک مقصد بڑا سمپل ہے کہ فوج کو جتنا بھی آپ پولیٹیسائز کریں، کرٹیسائز کریں، فوج کو کمزور کریں، فوج بیک فٹ پہ چلی جائے اور اس کے بعد یہ گورنمنٹ کے ساتھ 1 to 1 اپنا ایک جو ٹف ٹسل ہے مقابلہ وہ کریں اور کوشش کریں کہ گورنمنٹ کو گرا دیں. بات یہ کہ آپ نے پولیٹیکل ایمز آپ کے ہیں، پولیٹیکل ڈیزائنز ہیں، پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں، اس کو آپ اپنے طور پہ رکھیں اور پھر اس گورنمنٹ کے ساتھ رکھیں. وائی وانٹ ٹو پش دا آرم فورسز آف پاکستان. اور یہ DG ISPR نے بڑا کلیئر بات کی ہے کہ فوج کو بہت تشویش ہے. لیٹ می ٹیل یو اٹ افیکٹ دا مورال آف ٹروپس. انہوں نے یہ نیشنل حکم پہ بات نہیں کی ہے. ڈیفینیٹلی جب وہ باتیں سنتے اپنے آرمی چیف کے خلاف، اپنے انٹیلیجنس سروس کے خلاف جو دنیا کی نمبر 1 سروسز ہیں، تو اس طرح کی باتیں سن کے جب تمام ٹروپس کے ہر ریجمنٹ میں ایک انفارمیشن روم ہوتا ہے، شام کو وہاں بیٹھتے ہیں، نیشنل ٹیلی ویژن کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فوج کیا سیکریفائسز کر رہی ہے، فوج کتنی قربانیاں دے رہی ہے، فوج کس طریقے سے خوش ہوگی سے ملک سے دہشت گردی ختم کر رہی ہے. ابھی پیچھے FC کے نئی میں آپ نے دیکھا کہ 14 جوان شہید ہوئے. اسی طریقے سے فوج کے ہوئے کرنل، میجر، لیفٹیننٹ، میجر جنرل سب شہید ہوئے ہیں. تو ان کی ویڈرز فیملیز کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے. اور اس وقت جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، جس طرح ہائبرڈ وار اٹیک ہوا ہے، پھر اس کے بعد دشمن کے لائن آف کنٹرول کو ہاٹ کیا ہوا ہے، پھر وہ ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں. آپ کے سامنے کوئٹہ کا انسیڈنٹ بھی ہمارے سامنے ہے. ساری چیزوں دیکھتے ہوئے اس وقت ہمیں ایک نیشن کے طور پہ کھڑے ہو کے انڈیا کو جواب دینا چاہیے، جس میں اپوزیشن، گورنمنٹ، آرم فورسز آف پاکستان کے ہم سب مل کے کھڑے ہوں
اور دو ٹوک جواب دیں انڈیا کو کہ ہم اس معاملے میں پوری قوم اکٹھی کری ہے، بجائے اس کے کہ آپ دشمن کے نیریٹو کو لے کے چلیں. آئی ڈونٹ سے کہ یہ یا ہو سکتا ہے ناصبری میں کریں، انیڈورٹنٹلی کر رہے ہیں، بٹ they should never do it. آپ کو اس وقت فوج کو اسٹرینتھ کرنی ہے، لائن آف کنٹرول ہاٹ ہے، اینیمی از ریڈی. کبھی وہ فلیگ آپریشن کی بات کر رہے ہیں، کبھی وہ سرجیکل آپریشن، کبھی ڈفرنٹ باتیں، اٹیک کی بات کریں، مس ایڈونچر کی بات کریں. ان انوائرمنٹ میں قوم کو اکٹھا رکھیں خدا کے لیے. یہ چھوٹے پیٹی بینیفٹس کے لیے جس طریقے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم فینسنگ کو کھیڑ کے پھینک دیں گے، بلوچستان کو علیحدہ کر دیں گے، فوج کو ہم یہ کر دیں گے، راولپنڈی آئیں گے. آپ راولپنڈی کا کے دیکھیں، آپ انڈیا کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آ کے دیکھ لیں انڈیا کی فوج کے، پھر بھی فوج سبق سکھا سکتی ہے. یہ بات ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمیں زیر نہیں دیتی ہیں. اس وقت پاکستان پہ بہت سخت حملہ ہوا ہے، ہم نے ایز اے نیشن اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اس لیے میری سب سے یہ درخواست یہ ہے آپ کے توسط سے، میں پاکستانی عوام کو اور ایون اپوزیشن کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو اپنے سکور کرنے ضرور کرنے آپس میں پولیٹیکل طور پہ، فوج کو اس کو سائڈ پر رکھیں. جی عامر صاحب، عامر الیاس رانا صاحب. بریگیڈیئر صاحب کی آخری فکرے سے بالکل اتفاق کہ فوج کو اس طرح موضوع بحث نہیں ہونا چاہیے، اور وہ حزب اختلاف کرے یا وزیر اعظم کریں، کسی صورت میں بہتر نہیں ہے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ وزیر اعظم کو ہم یہاں پہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ بجائے اس معاملے کو وہ ٹھنڈا کریں، وہ روزانہ ایک نیا بیان فوج کو، آرمی چیف کو رکھ کے ٹکا دیتے ہیں. یہ بھی مناسب بالکل نہیں ہے. دیکھیں آج فوج کے ترجمان نے پچھلی دہائی کی کامیابیاں، مشکلات، چیلنجز جن سے وہ نکلے، پاکستان کو نکالا، فوج نے مختلف آرمی چیف کے وہ ادوار تھے، اس سارے کے اوپر انہوں نے بات کی کہ آج پاکستان کہاں کھڑا ہے. اور ہم ایک چھوٹے سے واقعے میں دیکھیں کس طرح پھنس گئے مچھ والے واقعے پہ، جس کی ابھی ٹکر ہماری اسکرین پہ چل رہے ہیں کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی ملاقات بیسیکلی اس واقعے پہ ہوئی، اور اس کا اظہار پریس ریلیز میں کیا گیا ہے. ورنہ ملاقاتیں ہمیشہ ہوتی ہیں اور قومی سلامتی کے امور لکھ کر اور ختم کر دی جاتی ہے. تو یہ واقعہ صرف دفنانے سے ختم نہیں ہو گیا کہ دفنا دیا گیا اور بات ختم ہو گئی. اس کے ریپرکشنز ہیں اور آنے والے دنوں میں کچھ اور ہوگا، چونکہ مودی کی سٹیٹمنٹ پہلے آ چکی ہے. وہ براہ راست بنگلہ دیش کا نام لے کے اور بلوچستان کا ذکر کر چکا ہے. تو ہمارا دشمن ہم سے بالکل خفیہ کوئی کام نہیں کر رہا. اس کے انٹیلیجنس کے لوگ، دہشت گردی کی کارروائیاں سکھانے والے لوگ کلبوشن کی صورت میں موجود ہیں ہمارے پاس. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے چکر میں پھنس گئے ہیں کہ فوج اپنے آپ کو دور کر رہی ہے کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں، ہمیں نہ لاؤ. آج سوال نہ ہوتا تو تب بھی یہ ہونا تھا کہ جی دیکھیں ایسی پریس کانفرنس تھی کہ وہاں پہ یہ پوچھا ہی نہیں گیا کہ جی پنڈی میں اپوزیشن آنا چاہ رہی ہے، اور انہوں نے جنرل صاحب نے بڑے اچھے انداز سے کہہ دیا کہ پھر ہم چائے پلا دیں گے. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم بڑے ہیں، انہیں راستہ نکالنا ہے اور نکالنا پڑے گا. آپ کہہ کے دل کو خوش کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ جی جلسے ناکام ہو گئے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی سب کے پاس آ رہی ہیں کہ لوگ جلسوں میں آ رہے ہیں. اس کو کامیابی ناکامی سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ فیل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ فیلنگ آپ کی روزانہ کے بیانات کی صورت میں سامنے آ رہی ہے، تو راستہ بنائیں. سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس بھی یہ کہہ چکے، نیشنل ڈائیلاگ کا قومی اداروں کی طرف سے بھی بات آ چکی ہوئی ہے. اب کوئی کہے یا نہ کہے، میں اپنے کانوں سے اور آنکھوں سے سن کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں کہ یہ بات ہوئی ہے. اور اس کو راستہ چاہے پاکستان بار کونسل سے نکالیں، ڈائیلاگ ہوگا، پارلیمنٹ میں ہی آ کے مسائل حل ہوں گے اور لانا چاہیے. جیسے نواز شریف نے عمران خان کی پارٹی کے استعفے قبول نہیں کیے تھے اور ان کو گھسیٹ گھساٹ کے 4 مہینے بعد 2 مہینے بعد لے آئے پارلیمنٹ کے اندر. یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے. اس کے اوپر ٹھٹا مذاق اڑانے سے پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے عامر صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. دیگر ایکسپرٹس کی طرف بھی بڑھوں گی، لیکن ابھی ایک نیوز بریکنگ ہے جس کے لیے ہم نیوز اسٹوڈیو کی طرف چلیں گے. اہم ملاقات سے متعلق یہ بریکنگ نیوز تھی. ایاز خان صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. سوال یہ ہے کہ یہ اہم ملاقات جس سے متعلق ابھی اپڈیٹ بھی کرے تھے، ہمارا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کا قومی اداروں کو سیاست میں گھسیٹنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہی ہے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے پہلے دن سے وہ چاہ رہے تھے کہ یہ انٹروین کریں جس طرح سے ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن کہتے وہ یہی ہیں کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ اب کوئی کسی سے بات بھی نہیں ہم کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ سٹانس لیا تھا شروع میں. وہ کہتے تھے کہ جی میں کسی سے بات نہیں کروں گا اور ان چوروں ڈاکوؤں سے میں نے بات نہیں کرنی. اس کے بعد پھر خیر انہوں نے اپنی ٹون چینج کی تھی اور بار بار وہ دعوت بھی دیتے رہے کہ آئیں اب بات کر لیتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بات کر لیتے ہیں. پھر چونکہ
مولانا فضل الرحمان چونکہ لیڈ کر رہے ہیں اس پی ڈی ایم کو اور ان کے سٹیکس ہیں نہیں، ظاہر ہے وہ ایک مدت بعد ہوا ہے کہ وہ اس کے سسٹم کا حصہ نہیں ہے، سسٹم سے جب باہر ہیں تو ان کے چونکہ سٹیکس نہیں ہیں، اس لیے وہ سب سے زیادہ وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ 2-4 گھنٹے میں یہ حکومت گر جائے اور اس کے بعد پھر اقتدار کو مل جائے، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے کہ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کبھی انجینئرڈ الیکشنز ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ اور اس میں آ جاتا ہے، جو پارٹی ہارتی ہے وہ الیکشن نتائج ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، جو جیت جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس سے زیادہ صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہو سکتے تھے۔ اب عمران خان صاحب بھی چونکہ بار بار ذکر کر رہے ہوتے ہیں فوج کا آرمی چیف کے حوالے سے اور باقی جو قیادت پہ اپوزیشن کی طرف سے ان کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کا جب سوال کا جواب دے رہے تھے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی حکومت، وہ تو بلکہ کہہ رہے تھے کہ جی حکومت ٹھیک ڈیفینڈ کر رہی ہے ہمیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ کو تو بیل آؤٹ کر دیا اس میں، وہ صرف اپوزیشن کی طرف سے تشویش بھی انہوں نے کہا کہ بالکل موجود ہے، لیکن مسائل کا حل تو ظاہر ہے ڈائلاگ سے نکلتا ہے، اور اگر نیشنل ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے تو پھر حل ادھر سے نکلنا ہے۔ میرے خیال میں اگر عمران خان صاحب میں تھوڑی لچک اس وقت کچھ عرصے سے نظر آ رہی ہے تو اپوزیشن کو بھی کچھ تھوڑا لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ کسی ایک کامن گراؤنڈ پہ آ کے پھر بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جا سکے، اور بہترین بالکل بات ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے پریمیسز میں ہو جائے، اگر آپ اس کے اندر نہیں کرنا چاہ رہے کہیں بڑے بیٹھ جائیں اور لاہ عمل طے کر لیں۔ اب یہ تو پاسبل نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب عمران خان صاحب نے استعفیٰ مانگا تھا نواز شریف صاحب کا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ دس از ناٹ پاسبل، یہ پاسبل نہیں ہوتا، مینڈیٹ ملا ہے ٹھیک ملا، اگر آپ کا ٹھیک ہوتا تھا مینڈیٹ تو عمران خان کا بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کا عمران کا مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کا بھی ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ دھاندلی تو ہر دور میں یہ شور ہم نے سنا ہے، تو جب دھاندلی سے ہی الیکشن ہوتے ہیں تو پہلے الیکٹرل ریفارمز کی طرف چلے جائیں نا آپ، تاکہ نیکسٹ ٹائم الیکشن میں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے، لیکن ہم اس طرف بھی نہیں جانا چاہتے کیونکہ ہمیں وہ سوٹ نہیں کرتا، ہمیں جب فیور مل جاتی ہے تو وہ فیور دینے والے بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اگر ہماری جگہ کسی اور کو فیور مل جائے تو وہ بہت برے ہوتے ہیں، یہی اصل مقصد ہے اپوزیشن کا۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، ظاہر ہے مسائل کا حل ڈائلاگ سے اور نیشنل ڈائلاگ کی اشد ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، اپوزیشن بار بار جب قومی اداروں کو سیاست میں گھسیٹتی ہے تو ظاہر ہے اس کے نقصانات ڈیفینٹ ہوتے ہیں، آپ خود اپنے اداروں کو گھسیٹ کر اور ان کو ایک سیاست میں جانبدار بنا رہے ہوتے ہو، آپ کے خیال میں اپوزیشن قومی اداروں کو سیاست میں کیوں گھسیٹ رہی ہے؟ اس سے انہیں کیا مقصد حاصل ہوگا؟ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ جو بھی ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ کوئی دعویٰ نہ کریں کہ ہمیں پتہ ہے کیا بات ہوئی، کیونکہ یہ گھاس پر بیٹھے ہوئے کرسی رکھ کر بہت کھلی فضا میں بات ہوئی تو کسی کو نہیں پتہ کیا ہوئی، صرف 3 افراد کو معلوم ہے کہ کیا بات ہوئی، تو اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ میں جانتا ہوں کیا بات ہوئی، آپ کو پتہ ہے کون کہتا ہے اکثر یہ، تو ان کو نہیں کہنا چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ 3 افراد کے درمیان یہ ملاقات ہے اور وہ جانتے ہیں کہ کیا بات انہوں نے کی۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، اور یہاں ایاز بھائی بھی ہیں، عامر الیاس صاحب بھی، شکیل انجم صاحب، فیصل حسین صاحب اور ہمارے بریگیڈیئر صاحب، کہ ایک پیج پر جس کو کہتے ہیں آج کا بیان بنیادی طور پر یہ فوج اور حکومت کا ایک پیج پر ہونا ہے۔ عمران خان صاحب کے ایک جملے سے میں اس پر میں بھی آتا ہوں، لیکن یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو تو جناب آصف غفور صاحب جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے تو ان کو اپنا ٹویٹ واپس لینا پڑا تھا، اس وقت حکومت اور فوج ایک پیج پر نہیں تھے، اس وقت حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے، یہ تو ہمیں نظر آ گیا، یا کوئی چیز واپس نہیں لی جا رہی۔ آصف غفور صاحب کو یہ کرنا پڑا تھا، اس لیے کرنا پڑا تھا کیونکہ نواز شریف صاحب نے پورے اجلاس بلا لیا تھا اور اس میں یہ ٹویٹ واپس لینے کی بات ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ادارے کی بقا اور وقار کی خاطر انہوں نے وہ ٹویٹ واپس لیا تھا۔ تو ایک تو یہ پہلے لوگ سمجھ لیں کہ جنرل فیض حمید یا باجوہ صاحب کو ہٹانا کوئی آسان بات نہیں ہے کہ اپوزیشن اس طرح کی باتیں کرے گی تو یہ سارے کام ہو جائیں گے، نہیں ایسے نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ خان صاحب نے جو جملہ کہا ہے یہ شاید یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے کہ یہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں فوج پر تاکہ فوج حکومت گرا دے۔ یہاں پر بھی میں اختلاف کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ فوج حکومت نہیں گراتی، نہ فوج نے حکومتیں گرائی ہیں، یہ پھر دوبارہ فوج کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہاں سے بھی جملے پر اعتراض کرنا چاہیے اور ہمیں وہ جملے پر بھی اعتراض کرنا چاہیے اپوزیشن کی طرف سے ہوتا ہے۔ میرا خیال یہ کہ جنرل بابر صاحب نے
بہت خوبصورت پریس کانفرنس کی ہے. اب اگر آپ نالے صاف کرنے کے لیے فوج کو بلا سکتے ہیں, اگر آپ کوڑا کرکٹ ہٹانے کے لیے فوج کو بلا سکتے ہیں, اگر آپ بجلی کے کنیکشن کے لیے فوج کو بلا سکتے ہیں, تو پی ڈی ایم کو چائے بھی پلا دے گی فوج. تو ایسی کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے اگر انہوں نے کی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم کوئی تبصرہ کریں. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ہوا تھا. اس دھرنے میں فضل الرحمان صاحب نے آرمی کے خلاف کچھ ایسی باتیں کی تھی جو انتہائی غیر مناسب تھی. اس وقت آصف غفور صاحب نے باقاعدہ اے آر وائی سے گفتگو کی تھی اور انہوں نے کہا تھا ہم تو فضل الرحمان صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں, ان سے بہت محبت کرتے ہیں, ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ بہت بڑے قومی رہنما ہیں. اس وقت بھی فوج نے آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جنرل بابر کی طرف سے آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم آئے, ہم تو چائے پلائیں گے, ہماری طرف سے کوئی پرتشدد کارروائی فوج کی طرف سے نہیں ہوگی. تو بس یہ ایک جملہ ہے. لیکن آج کی جو ملاقات ہے 3 افراد کی گراؤنڈ میں, ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس کا جو ایک بڑا گراؤنڈ ہے اس میں بیٹھے ہوئے, باہر ملاقات ہوئی ہے, اندر کمرے میں نہیں ہوئی ہے. تو بہت ہی کوئی خاص ملاقات ہے جو باہر ہوئی ہے, اندر کمروں میں نہیں ہوئی ہے. کمروں میں بات ریکارڈ ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر کوئی چیز ریکارڈ پر نہیں ہے. وزیر اعظم جانتے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی جانتے ہیں یا آرمی چیف جانتے ہیں. صحیح آپ کہہ رہے ہیں یہ جو ابھی ملاقات ہوئی ہے بڑی خاص ملاقات ہے, کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس ملاقات میں کیا ڈسکشن ہوئی ہوگی. فیصل حسین صاحب اس کی پریس ریلیز جاری ہوئی. یہ بھی میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ اگر ہمارے یہاں سارے ایکسپرٹس کو یاد ہو, ایک جملہ میں اور کہہ دوں کہ جنرل باجوہ صاحب پارا چنار فوراً چلے گئے تھے, سیکنڈ ڈے چلے گئے تھے. تو یہ بھی بات شاید ہو, ہمیں نہیں پتا, شاید یہ کی گئی ہو کہ آپ کوئٹہ اگر چلے جاتے تو مناسب ہو. اوکے جی فیصل صاحب. یہ جو قومی ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے ہر جگہ سے, تو قومی ڈائلاگ پہ تو جو ہے وہ اگر آپ ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے سوچیں تو اس پہ تو کوئی بھی جو ہے وہ اعتراض نہیں کرے گا کہ ہر آدمی جو ہے پریشان ہے, اس کو مسئلے کا حل چاہیے, وہ چاہے وہ اپوزیشن کی تحریک سے نکلے, حکومت کے فیصلوں سے نکلے یا قومی ڈائلاگ سے نکلے, کسی بھی طریقے سے نکلے. لیکن جس طرح حکومت اگر قومی ڈائلاگ نہیں چاہتی تو اپوزیشن بھی جو ہے وہ قومی ڈائلاگ نہیں چاہتی. دیکھیں جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ سب کو پاکستان کا جو انتخابی نظام ہے اس کے بارے میں اس سے مکمل طور پہ آگاہی اور آشنائی. یہ انتخابی جو نظام ہے وہ جو اچھا ہے یا برا, یہ سیاسی جماعتوں کو بالکل سوٹ کرتا ہے. وہ اس انتخابی نظام کو جو ہے وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں. 2013 کے انتخابات پہ تو پیپلز پارٹی نے بھی اعتراض کیا تھا کہ ڈی آر او کے جو ہے وہ الیکشن, آصف داری صاحب آخر وقت تک اس پہ جو ہے وہ اعتراض اور احتجاج کرتے رہے. دیکھیں اس انتخابی اصلاحات کو کبھی یہ لوگ تبدیل نہیں کریں گے. اس وقت بھی اپوزیشن کی جو تحریک ہے یہ بیسیکلی یہ ایک عام آدمی کے لیے بھی نہیں ہے, یہ حکومت کے خلاف بھی نہیں ہے. یہ تحریک جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ دوستی کے لیے کہ ہم آپ کا جو ہے وہ فرما بردار بچہ بننے کو تیار ہے, آپ ہم پہ جو ہے وہ محنت کریں, ہم آپ کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو جیسے عامر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے, تو اسی پیج پہ آنے کے لیے جو ہے اپوزیشن پریشان ہے. اپوزیشن کی جو پریشانی ہے وہ اسی پیج پہ پہنچنا ہے جس پیج پہ جو ہے حکومت ہے, اور وہاں سے حکومت کا آؤٹ کرنا. حکومت سے آؤٹ کرنے کا ایشو نہیں ہے, فوج کے پیج پہ جانا جو ہے وہ اپوزیشن کا ایشو ہے. اس قوم کا, اس عام آدمی کا اس وقت المیہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی عام آدمی کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, جو حکومت ہے وہ بھی عام آدمی کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان کی سب سے بڑی کوئی خوش قسمتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کو اس جیسی اپوزیشن ملی جس کی ترجیحات میں جو ہے حکومت کو ہٹانا شامل ہی نہیں ہے. جی شکیر انجم صاحب. دیکھیے دعا, بڑی اہم پریس کانفرنس تھی آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی, کیونکہ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں نہ صرف ملک کے اندرونی معاملات کا بھی ذکر کیا, اگرچہ کچھ جرنلسٹ کی طرف سے سوالات کیے گئے, ان کے جواب میں انہوں نے وہ جوابات دیے. تو اس سے لگتا ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ نہ صرف ملک کے اندرونی معاملات کے حوالے سے بلکہ جو بیرونی محاذ ہیں ان کے حوالے سے بالکل ویجیلنٹ اور الرٹ ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی اپوزیشن کے ساتھ بیک ڈور رابطہ نہیں ہے, اور جس قسم کی اپوزیشن کی طرف سے بیان بازی کی جا رہی ہے تو پاک فوج حکومت کا ذیلی ادارہ ہے اور حکومت اس کو جواب دے رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے یا بات کی جاتی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے فوج کو جان بوجھ کر حکومت سیاسی معاملات میں الجھانا چاہتی ہے, اگرچہ فوج ان معاملات سے دور ہے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ان کا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر کوئی دھاندلی کی بات ہے تو دھاندلی کے حوالے سے ادارے موجود ہیں تو ان اداروں پہ جا کر, ان فورم پر جا کر اپنی اپنی بات کریں. رہا سوال حکومت اپوزیشن کا, تو اپوزیشن نے اس قسم کی بات کرنی ہے, لیکن حکومت کو جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے, جس طریقے سے وہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیتے ہیں اور پھر وہ یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ
اپوزیشن جو ہے وہ فوج کو بغاوت پر اکسا رہی ہے، تو ان کے پاس اس کے کوئی اگر ثبوت ہے تو وہ پھر ہمیں اور آپ کو اور قوم کو دکھائیں کہ کب کس نے یہ بات کی ہے کہ فوج کو بغاوت پر اکسایا جا رہا ہے. جبکہ جو بیرونی معاملات ہیں، آپ دیکھیں کہ انڈیا کس طریقے سے ملک کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں کے حوالے سے اپنی پلاننگ کر رہا ہے، اور خاص طور پر اس نے شروع دن سے بلوچستان کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. خواہ کلبھوشن کا نیٹ ورک ہو، وہ بھی بلوچستان سے پکڑا گیا، کیونکہ وہاں پر جو پینیٹریشن ہے وہ آسان ہے، اور بلوچستان ایک بہت بڑا صوبہ ہے. اس کے علاوہ وہاں پر آبادی کم ہے، تو لوگوں کو وہ بڑے اچھے طریقے سے ٹریپ کر کے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس قسم کی جو کارروائیاں ہیں وہ بھارت کھلے عام کر رہا ہے، جس کے ثبوت ہماری فوج نے جو ہے بین الاقوامی اداروں کو فراہم کی ہیں کہ کس طریقے سے این جی اوز کو استعمال کیا جا رہا ہے، جیلی این جی اوز کو، اور وہ اقوام متحدہ میں جا کر پاکستان کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو دیگر نیٹ ورک ہے وہ چلایا جا رہا ہے. اور پھر مودی بار بار بلوچستان کا ذکر کرتا ہے کہ وہ بلوچستان کے حوالے بلوچستان میں مداخلت ان کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کو بیہیو کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ان معاملات کو حکومت نے ڈیفیوز کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب بھی اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے، جب دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھتی ہیں، جو بھی آپریشن ہوئے ہیں، خواہ وہ 2008 میں ہوا، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا گیا. 2013 میں ہوا، نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس میں جب نیشنل ایکشن پلان کو شروع کیا جا رہا تھا، تمام سیاسی پارٹیوں کو بلایا اور خود چل کر عمران خان صاحب کے پاس گئے، ان کے گھر گئے. تو عمران خان صاحب کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے. اور فوج ایک پیج پر ہے، ظاہر ہے کسی بھی ملک کی اور ملک کی خاص طور پر ریاست کی بقا کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. مسائل کا حل ڈائلاگ سے نکلنا ہے اور نیشنل ڈائلاگ کی اشد ضرورت ہے. ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال آج ہمارا ہے، براڈ شیٹ کے الزامات نواز شریف کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. آپ کو کرپشن کے اوپر ہی نکالا گیا، آپ کو منی لانڈرنگ کے اوپر ہی نکالا گیا، آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کوڈ سے سزا بھی منی لانڈرنگ اور یہ کرپشن کے اوپر ہوئی ہے. یہ سزا یافتہ ہیں اور اس وقت ان کو واپس لانے کا مطالبہ جو ہے وہ خود سب سے بڑا جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، جو ان کو پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کر چکے ہیں. جس اقامے کا رونا روتے ہیں، اسی اقامے کی آڑ میں جو 1 ارب سے زیادہ کی منی لانڈرنگ ہوئی سعودیہ سے پاکستان ہل میٹل کے نتیجے میں، اس کی عوض ہزاروں کنال زمین یہاں پہ خریدی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کی گفتگو آپ سن رہے تھے، جو لیگی قائد نواز شریف کے متعلق بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کے اقامے پر نہیں بلکہ منی لانڈرنگ اور کرپشن پر انہیں نکالا گیا ہے. نواز شریف کو واپس لانے کے لیے حکومت کا کیس بڑا مضبوط اور اس حوالے سے برطانوی حکومت سے رابطے میں ہے. تو دوسری طرف بیرون ملک پاکستانیوں کے اثاثوں کی تحقیقات کرنے والی براڈ شیٹ کمپنی نے نواز شریف پر سخت الزامات لگا دیے اور دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف نے 2012 میں اثاثوں کی تحقیقات ختم کرانے کے لیے رشوت کی پیشکش کی اور ڈیل کرنے کی کوشش کی، تاہم انہیں انکار کر دیا گیا تھا. براڈ شیٹ کے سی ای او کا یہ بھی کہنا ہے کہ شریف خاندان کو کبھی بھی بری نہیں کیا. نون لیگ کا اس حوالے سے دعویٰ جھوٹا ہے. براڈ شیٹ کے الزامات کے بعد گورنمنٹ کی جانب سے شریف خاندان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاناما کے بعد براڈ شیٹ سے بھی شریف خاندان کے کرپشن کی داستان از سر نو ثابت ہو گئی ہے. عامر الیاس رانا صاحب، میں آپ سے آغاز کری ہوں. سوال یہ ہے، براڈ شیٹ کے الزامات نواز شریف صاحب کے لیے کتنے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں، ان کی نوکری یہی ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے اور 3-4 دن کے بعد ایک انٹرویو آیا اور اس کے بعد یہ بھی سامنے آ گئے، ورنہ پہلے دوسری خبریں آئی تھی. میں اس براڈ شیٹ کیس میں یہ جب ثابت کر لیں گے اور نواز شریف کو سزائیں دلوا لیں گے، ہو جائیں گی سزائیں، ہم بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے. لیکن قصہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں 2012 میں رشوت دینے کی پیشکش کی. تو جس شخص نے جنرل مشرف کے دور میں یہ معاہدہ کیا تھا، اس وقت پی جی اے تھے فاروق اعظم خان، اور انہوں نے کیس بھی بنایا، براڈ شیٹ کے پاس بھی گیا. جنرل امجد اس وقت چیئرمین نیب تھے، اور 2003 میں انہوں نے ہی یہ براڈ شیٹ سے قصہ ختم کر دیا. تو مجھے بتائیں نواز شریف 2012 میں کس چیز کی رشوت دینے گئے تھے؟ اور جس نے کیس کے لیے آفر کی، اب وہ انٹرویو پورا چلے تو بہت ساروں کے نام آ رہے ہیں کہ کون کون اس کے اندر چھپے ہوئے تھے جن کے نام گئے تھے، اور پھر جنرل مشرف کی چونکہ ان سے مفاہمتیں ہو چکی تھی اور سارا نیب کا قصہ ختم ہو رہا تھا، اور جنرل امجد نے اسی ناراضگی میں نیب بھی چھوڑا تھا. لیکن ہوا یہ کہ جس پی جی اے نے یہ معاہدہ کیا، پاکستان کے پی جی اے فاروق اعظم نے لندن میں جا کے اسی نیب کے خلاف گواہی دی.
500 ملین ڈالر کا جرمانہ ہوا. اس کے بعد نواز شریف دور میں چودھری قمر زمان چیئرمین نیب تھے اور سلمان بٹ اٹارنی جنرل تھے, وقاص قدیر ڈار پی جی اے تھے. انہوں نے کیبنٹ سے اپروول لے کے یہ کیس جا کے لڑا, وہاں پہ آربیٹریشن ہوئی اور وہ 25 ملین ڈالر پہ آیا. پاکستان کو جرمانہ کروایا جنرل مشرف کے دور میں ان لوگوں نے خود, جنہوں نے یہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کی تھی. اس نے 500 ملین ڈالر کو 25 ملین ڈالر پہ کیا, جو اب عمران خان صاحب کی کابینہ نے, چونکہ وہ ابلیگیشن تھی کہ ہم یا اپنے اثاثے ضبط کراتے یا ہم وہ پیسے کرتے, کہ 500 کی بجائے آپ 25 ملین ڈالر پہ آئے. تو یہ تو ہے بیک گراؤنڈ. اب یہ کہانی قصہ چلتا رہے گا, حکومت اور حزب اختلاف, نواز شریف اور عمران خان اور شہزاد اکبر اور پی ایم ایل این کے لوگ بھی کورس میں آئیں گے, جواب دیں گے. یہ روزانہ کا معمول ہے. قصہ یہ ہے کہ آپ کے پیسے بچے, جس نے کیس کیا تھا اسے تو کسی نے نہیں پوچھا جنرل مشرف سے کہ بھائی آپ نے کس چکر میں وہاں پہ جو فیسیں دی. اب نیب کی طرف سے پریس ریلیز تھی کہ ہم ان کے خلاف جائیں گے جن کو لاکھوں ڈالر دیے گئے یہ کیس لڑنے کے لیے, کہ وہ کیس کیوں نہیں صحیح لڑے. دیکھیں بنانے والے کیس کون, لڑنے والے کیس کون, اور جس پہ الزام آ رہا ہے وہ آپ کو 500 ملین ڈالر سے 25 ملین ڈالر پہ لے کے آیا. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, آپ غالباً مسکرا بھی رہے تھے عامر صاحب کی کسی بات پہ. نہیں, وہ میں اصل میں اس بات پہ مجھے تھوڑی سی کہ وہ ذکر کر رہے تھے, آپ ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ میاں صاحب کو بہت عزت دیتے ہیں اور میاں صاحب کے لیے شیلڈ کا کام بھی کرتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے کہ مطلب کہ ان کی طرف سے کوئی بولنے والا بھی ہے. تو وہ جب اسٹارٹ کر رہے تھے تو مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ میاں صاحب کے لیے بات کرنے والا ہے. لیکن دیکھیے بات اصل میں یہ کہ شہزاد اکبر صاحب وہ ان کی ڈیوٹی جو جس کا ذکر کیا تھا, تو جس پر میری مسکراہٹ تھی کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ آ جاتے ہیں اور یہ بیانات وغیرہ دیتے ہیں. باقی ان کا یہ کام ہے, واقعی اس میں کوئی شک ہی نہیں, ان کا کام ہی یہی ہے. تو اگر ان کا یہ کام ہے تو مطلب یہ کہ ہمارے عامر بھائی کو بھی ان کے کام کو کام ہی سمجھنا چاہیے. یہ کام کر رہے ہیں, ان کا کام ہے, تو یہ وہی کام کر رہے ہیں جو ان کا کام. لیکن اصل میں یہ کہ نواز شریف صاحب کو یہ ریئلائز اب ہو گیا ہے, اب وہ یہ بات اب خود بھی مانتے ہیں. 2-3 ان کے جو بیانات ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں اقامہ نہیں, اب مجھ پہ الزام لگایا گیا منی لانڈرنگ کا, مجھ پہ الزام لگایا گیا غداری کا, مجھ پہ الزام لگایا گیا. تو مطلب مان لیتے ہیں کہ خالی اقامہ نہیں ہے, منی لانڈرنگ بھی ہے. اور اقامہ کس لیے لیا جاتا ہے باہر اقامہ لیا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بینک اکاؤنٹ کھولا جائے, بینک اکاؤنٹ کھول کر اس میں پیسے ڈلوائے جائیں اور پیسے پہ ادھر ادھر کر دیے جائیں, جہاں بھی کر دیا جائے. تو میرا خیال یہ کہ اب یہ کافی ہو چکا ہے, اس پر بہت بات ہو چکی ہے. پوری قوم ریئلائز کر چکی ہے, جان چکی ہے کہ کیلیبری فنڈ, فارجری, جس طرح سے دستاویزات بدلی گئیں, اس میں کیا پیپرز بدل دیے گئے, اقامہ اس کے اندر آ گیا, بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہو گیا. کورٹ نے فیصلہ کر دیا. اب نواز شریف صاحب کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. ہاں ان کے خاندان میں کسی کا چیپٹر ابھی اوپن ہوگا, جو جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اٹھا ساقیہ پردہ اس راہ سے, لڑا دے ممولے کو شاباش. جی ایاز خان صاحب دیکھیں بے الزام ظاہر ہے اس کا جواب تو نواز شریف صاحب کی طرف سے آنا چاہیے تھا, لیکن غالباً وہ جواب نہیں دے رہے اور نہیں دینا چاہتے. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اس کی ریزن. خان صاحب وہ گلا پھٹ رہا ہے, ذرا آواز تو سن لیں. میں آتی ہوں فیصل صاحب, آپ تھوڑا سا آپ بھی مسکراتے ہیں, آپ کے چہرے پہ فیصل کا گلا پھٹ رہا ہے, آواز تو سن لیں. اچھی لگتی ہے. چلیں وہ نہیں, میں نے کہا گلا پھٹ رہا ہے, ان کی بات سن لیں, میں اپنے موقع پہ بات کر لوں گا. اچھا, ایشو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جواب چونکہ نہیں دے رہے, اس کی ایک ریزن مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ برٹش میڈیا نے اس انٹرویو کو نہیں اٹھایا. جب نہیں اٹھایا, اگر نواز شریف صاحب جواب دیں گے تو یقیناً وہ اس ایشو کو اٹھا لیں گے اور پھر اس میں نقصان سراسر نواز شریف صاحب کو ہوگا. جہاں تک الزام کا معاملہ ہے تو یہ مجھے حیرت نہیں ہوئی, کیونکہ یہ طریقہ رہا ہے نواز شریف صاحب کا ہمیشہ سے, ججز کو اپروچ کرنا. ہم نے دیکھا اس کے تو کئی ثبوت بھی موجود ہیں, اور وہ اپروچ کر لیا کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جہاں سے مطلب روکنا ہے, جہاں جس مقام پہ جا کے, یہ کوئی حیرت والی بات نہیں ہے. لیکن جواب بہرحال نواز شریف صاحب کی طرف سے آنا چاہیے. باقی تو ٹھیک ہے, نیب نے اپنا وہ دے دیا تھا, وہ نیب میں بھی مجھے لگتا ہے کہ جلدی ریئیکٹ کر گئی نیب. اگر 2 دن انتظار کرتے تو شاید انہیں وہ یہ جواب نہ دینا پڑتا, کیونکہ اس انٹرویو کے بعد سچویشن خاصی چینج ہو گئی ہے. لیکن جہاں تک آپ سمجھ رہی ہیں نقصان, یہاں نقصان ہونے والا نہیں ہے ان کو, کیونکہ ان کے فالوورز تو آنکھیں بند کر کے ان پہ یقین لے آتے ہیں. وہاں بھی نقصان اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا خیال برٹش میڈیا نے اٹھایا بھی اس لیے نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل ایک اس میں ہے ایلیمنٹ, تو وہ نواز شریف صاحب کو اس وقت نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. جی فیصل صاحب, جیسے وہ ایاز صاحب کہہ رہے ہیں تو حیرت کی تو بہرحال کسی بھی سمجھدار آدمی کو تو حیرت نہیں ہونی چاہیے, اور جس کو حیرت ہو رہی ہے اس کی سمجھ پہ آپ شک کریں.
دیکھیں پاکستان کا جو ایک المیہ ہے اس میں یہ کہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ ریاست سے زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہیں. ان کرپٹ لوگوں کے لیے جو ہے وہ الگ جب ضرورت بنتی ہے تو قوانین میں بھی ترمیم ہو جاتی ہے, نئے نئے آرڈیننس بھی جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے. سارے منظر جو ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. یہاں کرپٹ لوگوں کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ بادشاہوں کے طیارے بھی جو ہے وہ آتے ہیں اور جیل سے ان کو جو ہے وہ نکال کے لے جاتے ہیں. یا بیماریوں کی رپورٹیں بھی بنا کے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ جیل میں قوانین تبدیل کر کے جو ہے ان کو جو ہے وہ طیاروں میں, خصوصی طیاروں میں جو ہے لے کے جایا جاتا ہے. یا 80,000 قیدی اور ہیں ان کے ساتھ الگ سلوک کیا جاتا ہے. جو بڑے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو المیہ ہے جیسے وہ ایاز صاحب کہہ رہے تھے ان کے فالوور بہت ہیں, بہت سارے صحافی بھی ہیں جو اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ قانون توڑا گیا ہے, قانون کا مذاق اڑایا گیا, تو بالکل ہی ٹھیک کیا گیا ہے. اسی طرح جو ہے انصاف کے لیے قانون توڑنا جو ہے وہ جو ہے پاکستان کے حق میں اچھا ہوا ان کو جو ہے اس طرح جو ہے وہ لے جایا گیا. تو اگر نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے تو بالکل ایسا ہے, ہوا ہوگا اس میں کم سے کم. ٹھیک ہے فیصل صاحب, میں آپ کو روکوں گی قطع کلامی کی معذرت, کیونکہ اس وقت ہم براہ جائیں. میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.